کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس نے تعویذ لٹکایا یا پہنایا اس نے شرک کیا میرے بھائیوں۔ اور یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو شرک سے دور کر رہے ہیں کہ ان الشرک یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ لیکن مسلمان جیسے ہی پیدا ہوا، باپ بھی شرک میں، بچوں کو بھی ڈوب رہا ہے، فوراً تمام سارے عاملین کی طرف بھاگ رہا ہے۔ لیکن شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ اور بیمار ہونے والا کون؟ اللہ۔ لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان تمام ساری چیزوں پر بھروسہ کر لیا ہے جو انسان بیچ کر کے اپنا دھندا، اپنا کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کی پابندی نہیں کی، تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مع قارون وہامان وفرعون وابی بن خلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار جسے اللہ نے زندگی میں جہنم کی وعید سنائی کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، رب کہلایا کرتا تھا، وہ فرعون جس کو اللہ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا، جب اس کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا تو اس سے بڑا بدبخت کون انسان ہوگا قیامت۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا کہ مروا اولادکم بالصلاۃ، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنين، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مار لگاؤ۔ لیکن اس آیت کریمہ کے تحت کون ایسا باپ ہے، کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو؟ جس چیز پر اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے تھا، جس چیز میں اللہ پر اعتقاد اور اعتماد کرنا چاہیے تھا، توکل رکھنا چاہیے تھا، آج ہم ان تمام سارے بنائے ہوئے خداؤں پر بھروسہ رکھے ہوئے ہیں، ان تمام ساری چیزوں پر بھروسہ کیے ہوئے ہیں جو آج انسان اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے لکھ رہا ہے۔ نظر بد اگر لگ جاتی ہیں تو ہم نظر بد کی دعا دم کرنے کے بجائے فوراً عاملین کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہیں سے شرک کی سب سے بڑی خائی میں ہم اپنے بچوں کو ڈھکیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ دنیا کے ہر ایک ماں باپ کو اس حدیث کو سامنے رکھنا چاہیے کہ جس نے تعویذ لٹکایا یا پہنایا اس نے شرک کیا میرے بھائیوں۔ اور یہاں لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو شرک سے دور کر رہے ہیں کہ ان الشرک یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے میرے بھائی۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کی عبادت میں کسی اور کو شامل کر رہے ہیں، چاہے وہ عبادتاً ہو، چاہے وہ اذکار ہو، چاہے حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی کیوں نہ ہو، اگر ہم نے اس میں ذرہ برابر بھی اللہ کی عبادت میں کسی کو شامل کر لیا تو یاد کرنا بغیر توبہ کے اگر شرک کرنے والا مر جائے، انتقال ہو جائے تو اس کی کوئی بخشش نہیں میرے بھائیو، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ کر دیا۔ اور حالانکہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اتنی پیاری کتاب، اتنی بہترین کتاب اللہ نے اس امت کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس کتاب کو کھولنے کا وقت نہیں ملتا، پڑھنے کا وقت نہیں ملتا۔ لیکن ہم قرآن مجید کا پڑھتے ہیں، اگر کوئی بیمار ہو جائے تو فوراً یاسین پر یاسین پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ابا انتقال ہو گئے تو میرے بھائی 40-20 بچوں کو بٹھایا پڑھوانا شروع کر دیا۔ اماں انتقال ہو جائے تو ہم اس کے سہائنے بیٹھ کر کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واسعاً کا غصہ قبرستان کی طرف سے ہوا تھا، یعنی ایک قبر کے پاس سے ہوا، تو وہاں ایک شخص قبر کے پاس بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واسعاً نے پوچھا کہ میرے بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کیا کہا کہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہوں، میں قرآن مجید کو پڑھ رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے ان کو ثواب پہنچے، ان کو پڑھا رہا ہوں یہ قرآن مجید۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واسعاً جو چاروں اماموں میں سے ایک امام مانے جاتے ہیں، دنیا کا
75% حصہ مسلمانوں کا انہی کے پیچھے چلتا ہے، اور وہ لوگ اس چیز میں ملوث ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ واسع فرمانے کہ میرے بھائی، یہ قرآن مجید مردوں کے لیے نہیں ہے، یہ زندوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید مردوں کے لیے نہیں، زندوں کے لیے ہیں۔ لیکن آج مسلمان مدارس اسلامیہ سے بچوں کو بلواتے ہیں، نیا گھر بنایا تب قرآن مجید، گھر میں بیماری آ جائے تب قرآن مجید، کوئی پریشانی میں مبتلا ہو جائے تب قرآن مجید، دوسروں کو بلا بلا کے بٹھا کر کے ہم پڑھا رہے ہیں۔ کیا قرآن مجید اس لیے نازل ہوا؟ کیا قرآن مجید کو اللہ نے اس لیے نازل کیا کہ لوگوں تم قبروں پر پڑھنا، مصیبتوں پہ پڑھنا، پریشانیوں میں پڑھنا؟ لوگوں نے ایک اعتقاد و ایک بھروسہ سمجھ لیا، حالانکہ قرآن مجید شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور اللہ رب العزت نے راہ راست کا ذریعہ بنایا ہے۔ لیکن کب؟ جب ہم قرآن مجید کو سوچ سمجھ کر پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، معنی اور مفہوم کے ساتھ۔ ارے ان علماء کا، ان اکابرین کا بہت بڑا احسان ہے اس امت پر بھی کہ انہوں نے قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ کر دیا۔ ہر مسجد میں رکھا ہے، ہر مدرسے میں رکھا ہے، کوئی وقت نہیں ملتا پڑھنے کا میرے بھائی، وقت نہیں ملتا قرآن مجید کا۔ دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا اس میں کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور لقمان علیہ السلام نے کیا کہا اپنے بیٹے سے؟ ان یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، ہے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ شرک کس میں کیا جاتا؟ عبادت میں۔ اور اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مطلب کیا ہے اس آیت کا؟ کیا مقصود ہے اللہ رب العزت کا؟ ہم قرآن مجید اٹھائیں پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تتقون یعنی تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی تقوی والے بن جاؤ۔ تقوی کوئی پرچونی کی دکان پر نہیں ملتا، کوئی سبزی منڈی کی دکانوں پر نہیں ملتا۔ تقوی اللہ سے ڈر کے آتا ہے میرے بھائیوں۔ کوئی یہ سوچے کہ ہم تصویر لے لیں، پیچھے کو ہاتھ رکھیں، پڑھتے چلے جائیں، یہ تقوی کی علامت نہیں ہے، نہیں ہے میرے بھائی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، تقوی کی علامت یہ ہے کہ ہر گناہ پر اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کوئی راستہ ضلالت و گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس پر چلنے سے پہلے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر رکھ لینا چاہیے، کہیں اللہ ہمیں اس چیز سے غافل نہ کر دے، کہیں ہم اللہ سے غافل نہ ہو جائیں، کہیں ہم اس ضلالت اور گمراہی کے راستے کی وجہ سے اللہ کو ناراض کر کے ہم جہنم کے مستحق نہ بن جائیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے غضب سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے جلال سے ڈرنا چاہیے، اللہ کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ یہ ہے تقوی میرے بھائیوں، یہ ہے تقوی۔ لوگوں نے خوبصورت چہرے بنا لیے، اچھے کپڑے پہن لیے اور تصویر ہمارے ہاتھ میں لے لی، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا متقی ہے، بڑا متقی۔ خیر کسی کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں کہ کسی کو ہم تقوی کہہ سکتے ہیں۔ ہاں اگر آپ تبرک کے طور پر، یعنی محبت و الفت کے طور پر آپ یہ کہہ سکتے یہ بھائی بڑا پرہیزگار ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا، یہ بہت اچھا ہے، ہم نے ابھی تک کسی چیز میں دیکھا ہی نہیں کسی گناہوں میں۔ خیر کی دعا کرنی چاہیے، اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔ کر رہا ہے تو اس کے گناہ کو پھر بھی ظاہر نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوتی ہے تقوی کی علامت، یہ ہوتی ہے تقوی کی صفت میرے بھائیوں۔ تو اس لیے اللہ نے عبادت کے بارے میں بیان فرمایا، تو اس عبادت میں کسی کو شامل کرنے کے بارے میں ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید کا ایک ایک لفظ اگر مسلمان پڑھے تو اللہ کی عبادت، اللہ سے دعا کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ کرنا، عبادت کرنا، حاجت روا مشکل سمجھنا کہیں نہیں لکھا ہوگا میرے بھائی۔ لیکن مسلمان جیسے ہی پیدا ہوا، باپ بھی شرک میں، بچے کو بھی ڈور ہو رہا ہے، فوراً تمام سارے عاملین کی طرف بھاگ رہا ہے، عاملین کی طرف۔ میرے بھائیوں ان لوگوں کی دھندے ہیں، ان لوگوں کے کاروبار ہیں۔ آپ دیکھو سوشل میڈیا پر دیکھو گے تو
تو حیران یہ ہو جائے گی لوگ شرک میں اس طرح مسلمانوں کو ڈبو کر کے رکھ رہے ہیں کہ آپ تعجب کرو کہ یہ دین اسلام نہیں ہے۔ غیر مسلم اگر دیکھتا ہوگا تو وہ بھی یہی کہے گا یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ فلاں فلاں پتھر بتلائے جاتے ہیں، فلاں فلاں پتھر کہ یہ یمنی پتھر ہے، یہ عراقی پتھر ہے، یہ بغدادی پتھر ہے، یہ مصری پتھر ہے، اس کے پہننے سے، اس کو لگانے سے یہ تمام ساری مصیبت، یہ وہ پریشانی ختم ہو جاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یمن نہیں تھا؟ کیا عراق نہیں تھا؟ بغداد نہیں تھا؟ بڑے بڑے شہر تھے، بڑے بڑے پڑھے لکھے تھے لوگ، پتھر اس وقت بھی موجود تھے، لیکن شفا دینے والا کون؟ اللہ، اور بیمار ہونے والا کون؟ اللہ۔ لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنے کے بجائے ان تمام ساری چیزوں پر بھروسہ کر لیا ہے جو انسان بیچ کر کے اپنا دھندا، اپنا کاروبار کو آگے بڑھا رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اپنے بچے کو خود بھی بچیں اور بچے کو بھی تربیت دیں، جیسا کہ لقمان علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا، کیونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اگر ہم نے کسی کو شریک کر لیا اللہ کی عبادت میں و اذکار میں، حمد و ثنا میں، کبریائی اور بڑائی میں، دعا و استغفار میں، تو ہمارا ایمان نہیں رہے گا میرے بھائی، کیونکہ یہ آیت کریمہ خود بتلا رہی ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو ظلم سے آلود نہیں کیا، ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، یعنی شرک کے ساتھ نہیں ملایا، تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے ہی لوگوں کے لیے امن و سلامتی ہے، یہی لوگ راہ راست پر ہیں، ہدایت پر ہیں۔ تو آج ہر کوئی معائنہ کر لے اس آیت کے سامنے رکھتے ہوئے کون شرک میں مبتلا ہے اور کون شرک میں نہیں ہے۔ یہ پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کو کہی کہ یا بنیا، کہ اے میرے پیارے بیٹے، کہ اگر اللہ رب العزت تم کوئی سا بھی عمل کرتے ہو، کوئی سا بھی گناہ کرتے ہو، اگر وہ چیز زمین میں ہو یا آسمان میں ہو یا کسی چٹان میں ہو، تو اللہ رب العزت اسے قیامت کے دن تمہارے سامنے ضرور لائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت باریک بین و خبردار ہے۔ یہ آیت کریمہ میں ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے، تربیت سکھاتی ہے اپنے بچے کو، کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بتلائیں کہ اگر تم نے کوئی گناہ کیا اللہ تعالیٰ اسے بھی کل قیامت کے دن سامنے رکھے گا، نیکی کی اسے بھی تمہارے سامنے رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک باریک بین کو جاننے والا اور خبردار ہے میرے بھائیو۔ تو گناہوں کے بارے میں بتلانا چاہیے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، چیز کے بارے میں بھی بتلانا چاہیے۔ اسی طرح لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بات بھی کہی، اس بات کی بھی تربیت دی کہ یا بنی اقم الصلاۃ، کہ میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکتے رہنا، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور جو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ان پر صبر کرنا، کیونکہ یہ تاکیدی کاموں میں سے ہیں۔ ذرا اس آیت کو سامنے رکھیں، اس میں کئی نصیحتیں اس آیت کریمہ کے اندر ملتی ہیں۔ پہلی نصیحت ہمیں یہ ملتی ہے اقم الصلاۃ۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کیا کہا کہ میرے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنا۔ دیکھیے میرے بھائیوں، نماز ایک ایسا ستون ہے، ایک ایسا عمل ہے میرے بھائیوں کہ اس نماز کے بغیر انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز کے بارے میں قرآن مجید کے اندر کئی آیات کریمہ نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت محمدیہ کو اس بات کا درس دیا کہ لوگوں تم نماز قائم کرتے رہنا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کا تذکرہ کر رہے تھے، تو نماز کا تذکرہ جیسے ہی آیا تو آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت کی، نماز کی پابندی کی، تو
تو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگا، اس کے لیے کھلی دلیلیں ہوں گی، اس کے لیے نجات کا ذریعہ ہوگا۔ 3 چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ نماز پڑھنے پر، نماز کی ادائیگی کرنے پر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے گا، کھلی دلیلیں ہو جائیں گی اور نور تمہارے لیے عطا کیا جائے گا۔ پھر اسی حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں نماز کی حفاظت نہیں کی، نماز کی پابندی نہیں کی، تو اس کے لیے کوئی دلیل نہیں، کوئی نور نہیں، کوئی نجات کا ذریعہ نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مع قارون وہامان وفرعون وابی بن خلف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسے بے نمازی کا حشر قارون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا۔ عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار، جسے اللہ نے زندگی میں جہنم کی وعید سنائی کہ ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا۔ اب خود سوچیں میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ امت بھی ہوگی، پچھلی امتیں بھی ہوں گی، ایک جگہ جمع ہوگی میدان حشر میں، جو میدان عرفات کا جو میدان ہے وہی قیامت کے دن میدان حشر بنا دیا جائے گا، بہت بڑا وسیع کر دیا جائے گا۔ تو وہاں جب نماز کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیا جائے گا، نماز ہماری نہیں ملیں گی تو ہمارا معاملہ، ہمارا حشر جب قارون کے ساتھ ہوگا۔ فرعون، کون نہیں جانتا فرعون کو میرے بھائیوں؟ آج بھی وہ مصر کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے، لوگ تصویریں کھینچتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں فلاں سال سے، اتنے سال سے، اتنے سال سے، لیکن نصیحت نہیں حاصل کرتے، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ وہی وہ فرعون جو اپنے آپ کو رب ہونے کا دعویٰ کیا کرتا تھا، رب کہلایا کرتا تھا، وہ فرعون جس کو اللہ نے سمندر کے اندر غرق کر دیا، جب اس کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا تو اس سے بڑا بدبخت کون انسان ہوگا قیامت کے دن؟ حامان، قارون، اللہ نے اسے یعنی زمین میں دھسا دیا، اتنا بڑا خزانے کا مالک تھا۔ ابی بن خلف، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں تھا، منافق تھا۔ عبداللہ بن ابی، یہ میں سمجھنا عبداللہ نام مسلمان جیسا ہے، آج بھی مسلمانوں کی بغلوں میں کھڑے ہوئے کچھ لوگ مسلمان منافق مل جائیں گے، منافق مل جائیں گے میرے بھائیوں۔ آج مسلمانوں کی کمزوری مسلمان ہی ہے میرے بھائیوں۔ آج اگر اس میں خطبہ دیا جائے تو میں غالباً یہ سمجھتا ہوں 4-5 خطبے ہو جائیں گے مسلمانوں کی موجودہ حالات پر اگر نظر ڈالی جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ عبداللہ بن ابی، اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو منافق کہا، وہ منافق جب جہنم میں جائے گا تو بے نمازی کیوں نہیں جائے گا اس کے ساتھ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں فرمایا کہ مرو اولادکم بالصلاۃ، کہ جب تمہاری اولاد 7 سال کی ہو جائے تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور جب 10 سال کی ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مار لگاؤ۔ لیکن اس آیت کریمہ کے تحت کون ایسا باپ ہے، کون ایسی ماں ہے جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو؟ کون اپنے بچوں کی اصلاح کر رہا ہے؟ آج ہی مساجدیں کیوں خالی نظر آتی ہیں؟ کیوں آج مساجدوں پر ظلم و زیادتی ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم نے ان گھروں کو آباد کرنے والا نہیں بنایا، ان گھروں کو ہم نے کھڑا تو کر دیا، ان گھروں کو ہم نے مضبوط تو بنا دیا، لیکن ہم اپنے آپ کو مضبوط نہیں بنا سکے، عبادت میں نہیں بنا سکے، نماز میں۔ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اقیم الصلاۃ، بیٹے نماز قائم کرنا، اور ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے بچوں سے؟ ہم کون سی ایسی تربیت دے رہے ہیں، کون سا ایسا دین سکھا رہے ہیں؟ اسی بنا پر آج سوشل میڈیا پر اور وہ تمام سارے نیوز چینل والے مسلمانوں کو پکڑ پکڑ کر پوچھتے ہیں الگ الگ طریقے سے، لیکن پھر بھی جواب صحیح طریقے سے نہیں دے پاتے، کیونکہ نہ انہیں صحیح طریقے سے دین پتا اور نہ ہی انہیں دنیا پتا۔ صرف کیا پتا ہے؟ مغربی تہذیب و تمدن، وہ گمراہی، وہ تمام ساری لایانی باتیں، وہ معصیت، وہ گناہوں کے بارے میں پتا ہے۔ اسی بنا پر ہم پیچھے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں اللہ رب العزت نے دین سیکھنے کا حکم دیا تو دنیاوی تعلیم سے دور نہیں کیا میرے بھائیوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھلایا ہے۔
کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تعلیم دلوائی. کچھ ایسے لوگ بھی جنگ میدان میں گرفتار ہو کر آئے تو ان کی آزادی کے لیے بچوں کو سکھانے کے لیے تعلیم دینے کے لیے یہ بات کہی گئی تھی. تو اس لیے جہاں دنیاوی تعلیم ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے دین سکھانا ہے, اپنے بچوں کو دین سکھانا ہے. اسلام کے